मुगलिया सल्तनत, जिसे तैमूरी सल्तनत भी कहा जाता है, बरे सगीर पाक व हिंद की एक अजीम और ताकतवर सल्तनत थी जिसने 16वीं सदी के अवाइल से 19वीं सदी के वस्त तक उस खित्ते पर हुकूमत की। इस सल्तनत ने हिंदुस्तान के फन तामीर, सकाफत, जुबान और इंतजामी ढांचे पर गहरे और देरपा असरात मुरतब किए। सल्तनत का आगाज। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी। बाबर का ताल्लुक वस्ता एशिया के इलाके फुरगाना मौजूदा उज़्बेकिस्तान से था और वो अमीर तैमूर वालिद की तरफ से और चंगेज़ खान वालदा की तरफ से की नस्ल से था। हिंदुस्तान में इस वक्त सियासी इंतशार था और दिल्ली की लोधी सल्तनत कमज़ोर पड़ चुकी थी। बाबर ने हिंदुस्तान की दौलत और यहाँ अपनी सल्तनत कायम करने की ख्वाहिश के पेश नज़र हमला करने का फैसला किया। पानीपत की पहली जंग 21 अप्रैल 1526। ये जंग बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के दरमियान हुई। बाबर की फौज तादाद में अगरचे कम थी, लेकिन उसके पास जदीद तूपखाना और जंगी हिकमत अमली, तलगमा और अरबा थी, जिसकी बदौलत उसने इब्राहिम लोधी की कसीर मगर गैर मुनज़्ज़म फौज को शिकस्त फाश दी। इस फतह ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। जंगी कुनवाह 17 मार्च 1527। बाबर को अगला बड़ा चैलेंज मेवाड़ के ताकतवर राजपूत हुक्मरान राणा सांगा की तरफ से दरपेश हुआ। कुनवाह के मकाम पर दोनों फौजों का टकराव हुआ और एक खूनरेज जंग के बाद बाबर फतह याब हुआ। इस फतह ने शुमाली हिंदुस्तान में मुगलों की बाल अदस्ती को मजीद मुस्तहकम किया। जंगी घाघरा 6 मई 1529। बाबर ने बहार और बंगाल के अफगान सरदारों के इत्तेहाद को दरियाए घाघरा के किनारे शिकस्त दी, जिससे मशरकी हिंदुस्तान में भी मुगल असर और रसूख कायम हुआ। बाबर ने सिर्फ 4 साल हुकूमत की और 1523 में उसका इंतकाल हो गया। वो एक बहादुर जंगजू, एक काबिले मुंतजिम, एक बेहतरीन अदीब और शायर था, जिसने अपनी खुद निविष्ट तज़के बाबरी बाबरनामा तुर्की ज़बान में लिखी। बाबर से बहादुर शाह जफ़र तक के अहम वाक़यात और जंगें। 1. नसीरुद्दीन मोहम्मद हमायूं 1523-1540 है और 1555-1556। इब्तदाई मुश्किलात। हमायूं को अपने भाइयों कामरान अस्करी हिंदाल की मुखालफत और अफ़गान सरदार शेर शाह सूरी के बढ़ते हुए चैलेंज का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी से जंगें। जंगी चौसा 26 जून 1539। शेर शाह सूरी ने हमायूं को शिकस्त दी। जंगी कनूज बिलग्राम 17 मई 1540। शेर शाह सूरी ने फैसलाकुन शिकस्त दी, जिसके बाद हमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर ईरान में पनाह लेनी पड़ी। वापसी और दोबारा तख्त नशीनी। 15 साल की जलावतनी के बाद हमायूं ने ईरानी सफ़वी बादशाह की मदद से 1555 में शेर शाह सूरी के कमज़ोर जानशीनों को शिकस्त देकर दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल किया। वफ़ात। तख्त दोबारा हासिल करने के सिर्फ 1 साल बाद 1556 में वो दिल्ली में अपने कुतुब खाने शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर वफ़ात पा गया। 2. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अकबरी आज़म 1556-1605। पानीपत की दूसरी जंग 5 नवंबर 1556। अकबर ने अपने अतालीक बैरम खान की क़यादत में हैमू बकाल आदिल शाह सूरी के वज़ीर को शिकस्त दी, जिससे हिंदुस्तान में मुग़ल इक़्तिदार को हकीकी मानों में इस्तेहकाम मिला। सल्तनत की तोसी। अकबर ने गुजरात 1572 से तहत रहा, बंगाल 1576 रहा, कश्मीर 1586, सिंध 1591, ओडिशा 1592, कंधार 1595 और दुकन के कुछ इलाकों अहमदनगर बरार खानदेश को फतह करके सल्तनत को वसी किया। राजपूत पॉलिसी। अकबर ने राजपूतों के साथ मसालिहाना पॉलिसी अपनाई, इनके साथ शादी ब्याह के रिश्ते कायम किए और उन्हें इंतज़ामिया में आलीज़ ओहदे दिए। जोधा बाई से उसकी शादी उसी पॉलिसी का हिस्सा थी। ताहम मेवाड़ के राणा प्रताप ने आखिर तक मुज़ाहमत जारी रखी। जंगे हल्दी घाटी 1576। इंतज़ामी इस्लाहात। मनसबदारी निज़ाम का इजरा, ज़मीन की पैमाइश और मालगुजारी का नया निज़ाम, ज़ब्ती निज़ाम अज़ राजा टुडमल मुतारफ़ कराया। मजहबी पॉलिसी। सुलह कोल की पॉलिसी अपनाई, जजिया ख़त्म किया और तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी दी। 1582 में दीन अलज़ही के नाम से एक नया नज़रिया पेश करने की कोशिश की, जो ज़्यादा मकबूल न हो सका। तामीरात व सकाफ़त। फतेहपुर सीकरी की बुनियाद रखी, बुलंद दरवाज़ा तामीर करवाया। इसके दौर में अदब, मुसव्वरी और मौसीकी को उरूज हासिल हुआ। 3. नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर 1605-1627। शहजादा खुसरो की बगावत। तख्त नशीनी के फ़ौरन बाद अपने बेटे खुसरो की बगावत का सामना करना पड़ा, जिसे कुचल दिया गया। सिखों के 5वीं गिरोह अर्जन देव को खुसरो की मदद करने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दी गई, जिससे मुग़लों और सिखों के ताल्लुकात ख़राब हुए। मेवाड़ की फतह। राणा सांगा के पोते राणा अमर सिंह ने तवील मुज़ाहमत के बाद 1615 में जहांगीर की इताअत कबूल की।
ملکہ نورجہاں کا اثر و رسوخ۔ جہانگیر کی بیوی ملکہ نورجہاں ریاستی امور میں بہت با اثر تھیں۔ قندھار کا نقصان۔ 1622 میں قندھار کا اہم علاقہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ انگریزوں کی آمد۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت میں فیکٹری قائم کرنے کی اجازت ملی۔ سر تھامس رو کا دربار جہانگیری میں آنا۔ فنون لطیفہ کی سرپرستی۔ جہانگیر مصوری کا بڑا شوقین تھا اور اس کے دور میں مغلیہ مصوری اپنے عروج پر پہنچی۔ 4. شہاب الدین محمد شاہ جہاں 1628-1658 تخت نشینی۔ اپنے بھائیوں کو شکست دے کر تخت پر بیٹھا۔ دکن کی مہمات۔ احمد نگر کو مکمل فتح کیا۔ 1633 بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں کو باجگزار بنایا۔ بلخ اور بدخشاں کی مہم 1646 سے 47 وسطی ایشیا میں آبائی علاقوں کو فتح کرنے کی ناکام کوشش کی۔ قندھار کی دوبارہ فتح کی کوششیں۔ قندھار کو ایرانیوں سے واپس لینے کی 3 ناکام فوجی مہمات بھیجیں۔ تعمیرات کا سنہری دور۔ شاہجہاں کو عظیم تعمیرات کی وجہ سے شہنشاہی تعمیرات کہا جاتا ہے۔ اس نے تاج محل آگرہ، لال قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی، موتی مسجد آگرہ قلعہ اور شالیمار باغ لاہور جیسی شہرہ آفاق عمارتیں تعمیر کروائیں۔ تخت نشینی کی جنگ۔ اس کی زندگی کے آخری ایام میں اس کے بیٹوں دارا شکوہ، شاہ شجاع، اورنگزیب مراد بخش کے درمیان تخت کے لیے خونریز جنگیں ہوئیں جس میں اورنگزیب کامیاب رہا۔ شاہجہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا گیا جہاں اس کا انتقال ہوا۔ 5. محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر 1658-1707 ہو۔ تخت نشینی۔ اپنے بھائیوں کو شکست دے کر اور والد کو قید کر کے تخت پر بیٹھا۔ اسلامی قوانین کا نفاذ۔ اورنگزیب ایک راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھا اور اس نے اسلامی قوانین شریعت کے نفاذ پر زور دیا۔ جزیہ دوبارہ عائد کیا۔ 1679 موسیقی اور دیگر فنون پر پابندیاں لگائیں جنہیں وہ غیر اسلامی سمجھتا تھا۔ سلطنت کی توسیع۔ مشرقی ہندوستان میں چٹاگانگ 1666 فتح کیا۔ دکن میں طویل اور مہنگی جنگوں کے بعد بیجاپور 1686 گوخو اور گولکنڈہ 1687 گوخو کی ریاستوں کو فتح کر کے مغلیہ سلطنت کو اس کی وسیع ترین حدود تک پہنچایا۔ بغاوتیں۔ جاٹوں کی بغاوت۔ متھرا اور آگرہ کے علاقے میں جاٹوں نے کئی بار بغاوت کی۔ ست نامیوں کی بغاوت 1672 ایک مذہبی گروہ کی بغاوت جسے سختی سے کچلا گیا۔ سکھوں کی بغاوت۔ گروہ تیغ بہادر کو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں 1675 میں دہلی میں شہید کیا گیا، جس کے بعد ان کے بیٹے گرو گوبند سنگھ نے سکھوں کو ایک عسکری تنظیم خالصہ کی شکل دی۔ مرہٹوں کی بغاوت۔ شیواجی بھوسلے کی قیادت میں مرہٹوں نے مغربی گھاٹوں میں ایک طاقتور مزاحمت کھڑی کی۔ شیواجی نے 1674 میں خود کو ایک آزاد بادشاہ چھترپتی قرار دیا۔ اورنگزیب اپنی زندگی کے آخری 25 سال دکن میں مرہٹوں کے خلاف جنگوں میں مصروف رہا، لیکن انہیں مکمل طور پر کچلنے میں ناکام رہا۔ ان جنگوں نے مغلیہ سلطنت کے وسائل کو بری طرح ختم کیا۔ راجپوتوں سے تعلقات میں خرابی۔ مارواڑ اور میواڑ کی راجپوت ریاستوں سے بھی اورنگزیب کے تعلقات کشیدہ رہے۔ اورنگزیب کی وفات۔ 1707 کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال تیزی سے شروع ہوا۔ زوال کے دور کے اہم واقعات اور جنگیں۔ 1707-1857 کمزور جانشین اور تخت نشینی کی جنگیں۔ اورنگزیب کے بعد آنے والے بادشاہ بہادر شاہ اول، جہاندار شاہ، فرخ سیر، محمد شاہ رنگیلا وغیرہ زیادہ تر کمزور، عیش پرست اور نااہل ثابت ہوئے۔ تخت کے لیے مسلسل سازشیں اور جنگیں ہوتی رہیں۔ امراء کی گروہ بندیاں۔ دربار میں ایرانی، تورانی اور ہندوستانی امراء کے طاقتور گروہ بن گئے جو بادشاہ گر کا کردار ادا کرنے لگے۔ سید برادران عبداللہ خان اور حسین علی خان نے کئی بادشاہوں کو تخت پر بٹھایا اور اتارا۔ مرہٹوں کا عروج۔ پیشواؤں کی قیادت میں مرہٹوں نے شمالی ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی اور مغلیہ علاقوں پر حملے کیے۔ انہوں نے چوتھ اور سردیش مکھی نامی ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیے۔ پانی پت کی تیسری جنگ 14 جنوری 1700 اگست۔ احمد شاہ ابدالی درانی نے مرہٹوں کو شکست دی، جس سے مرہٹوں کی طاقت کو شدید دھچکا لگا، لیکن اس وقت تک مغلیہ بادشاہ صرف نام کا حکمران رہ گیا تھا۔ نادر شاہ کا حملہ 1739 ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا، شہر کو بری طرح لوٹا، ہزاروں افراد کا قتل عام کیا اور مشہور تختی طاؤس اور کوہ نور ہیرا اپنے ساتھ لے گیا۔ اس حملے نے مغلیہ سلطنت کی عزت اور طاقت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے۔ نادر شاہ کے بعد اس کے جرنیل احمد شاہ ابدالی نے بھی ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ صوبائی ریاستوں کی خود مختاری۔ بنگال مرشد کلی خان، اودھ سعادت علی خان اور حیدرآباد نظام الملک آصف جاہ جیسی اہم صوبائی ریاستیں عملی طور پر خود مختار ہو گئیں۔ یورپی طاقتوں کا عروج۔
برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی سیاسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ جنگی پالیسی 23 جون 1757 انگریزوں نے نواب سراج الدولہ بنگال کو شکست دی، جس سے بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ یہ ہندوستان میں برطانوی راج کی بنیاد ثابت ہوئی۔ جنگی بکسر 22 اکتوبر 1764 انگریزوں نے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی، نواب اود شجاع الدولہ اور نواب بنگال میر قاسم کے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد شاہ عالم ثانی انگریزوں کا پنشن خوار بن گیا اور بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی مالگزاری وصول کرنے کا حق ایسٹ انڈیا کمپنی کو مل گئی۔ آخری مغل بادشاہ اور سلطنت کا خاتمہ اکبر شاہ ثانی 1806-1837 بیشکی میں مغل بادشاہت صرف لال قلعہ دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور وہ انگریزوں کے رحم و کرم پر تھا۔ بہادر شاہ ظفر 1837-1857 ہونے مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ۔ وہ ایک اچھا شاعر تھا لیکن اس کے پاس کوئی حقیقی سیاسی طاقت نہیں تھی۔ 1857 ہی کی جنگ آزادی، ہندوستانی بغاوت۔ ہندوستانی سپاہیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور بہادر شاہ ظفر کو اپنا قائد اور شہنشاہ ہند تسلیم کیا۔ یہ بغاوت شمالی اور وسطی ہندوستان کے بڑے حصے میں پھیل گئی۔ جنگ کا انجام اور سلطنت کا خاتمہ۔ انگریزوں نے جدید ہتھیاروں اور بہتر تنظیم کی بدولت اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ دہلی پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا، اسے معزول کیا اور رنگون، موجودہ یانگون، میانمار، جلاوطن کر دیا، جہاں 1862 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بیٹوں اور پوتوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہندوستان پر برطانوی راج کا براہ راست قیام۔ 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر دیا اور ہندوستان کو براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ اس طرح برصغیر کی یہ عظیم الشان سلطنت، جس نے تقریباً سوا 3 صدیوں تک اس خطے کی تاریخ اور تہذیب پر گہرے نقوش چھوڑے، اپنی اندرونی کمزوریوں، بیرونی حملوں اور بالآخر انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے دم توڑ گئی۔